بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ابن سعد یا ابن سعد واقعہ کربلا میں ابن زیاد کی فوج کا سپہ سالار تھا، جس نے کاروان امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سب سے پہلا تیر پھینک کر جنگ کا آغاز کیا تھا۔ یہ عمر ابن سعد کون تھا اور اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور شروع سے ہی یہ خاندان اہل بیت سے متعلق کس قسم کے نظریات رکھتا تھا، اسی پر ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کریں، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو ہماری اصلاح بھی فرما دیا کریں۔ عمر بن سعد مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ اس کی پیدائش علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہوئی، جبکہ کثیر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سال ہوئی تھی۔ علامہ طبری کی روایت کے مطابق عمر بن سعد نے 17 ہجری میں فتح عراق میں شرکت کی تھی، لیکن یہ روایت غیر معروف ہے۔ اس کے برعکس متعدد مورخین کے مطابق اس کا سن پیدائش حضرت عمر بن خطاب کا سن شہادت ہی ہے۔ تاریخ میں اس کی وجہ شہرت فقط واقعہ کربلا میں یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے مانی جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن اس سے قبل عمر بن سعد سے متعلق جو روایات ملتی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شروع دن سے ہی امارت و صدارت کا شوق رکھتا تھا، اور سیاسی دلچسپی اور عموی گورنرز کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے پورا کرنے کو اپنا فرض عین سمجھتا تھا۔ عمر بن سعد کی سیاسی دلچسپی اور امارت کے حصول کی خواہش کا اندازہ اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب دومت الجندل میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حکمیت کا واقعہ رونما ہوا، اور دونوں کے درمیان اختلافات کشیدگی اختیار کرنے لگے، تو اس نے اپنے والد محترم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا اور ترغیب دلائی کہ آپ فوراً خلافت کا دعویٰ کر دیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یعنی ابن سعد چاہتا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں خلیفہ وقت کا ولی عہد بنے اور تمام مسلمانوں پر حکومت کرے۔ شاید اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے عموی گورنرز کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو منوعاً قبول کیا اور ان کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابن سعد نے عموی گورنرز کو خوش کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا، وہ جناب حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جھوٹی گواہی دینا تھی۔ اس نے سب سے پہلے گواہی دی کہ یہ لوگ فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں۔ ابن سعد کی اسی گواہی کی بنیاد پر اور لوگوں نے بھی گواہی دے دی، اور یہی وجہ بنی کہ حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ فرمایا تھا، تو جن لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے خلاف یزید کو خطوط لکھے تھے، ان میں ایک ابن سعد بھی تھا۔ اس نے یزید کو لکھا، اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دو۔ پس جب حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر کوفہ لگا دیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، جسے اس بدبخت نے افشا کر دیا، اور تمام کی تمام وصیت ابن زیاد کو بتا دی۔ یوں ابن سعد نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد کربلا کا وہ خونی واقعہ رونما ہوا کہ جس کے اختتام پر ابن سعد تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں شمار ہونے لگا۔
ابن سعد کربلا میں کیسے وارد ہوا، اس کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر ہوا تو ابن سعد کو رے اور دستوبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی۔ یہ اس وقت دیلمیوں کی شورش کچلنے کے لیے 4000 کا لشکر لیے کوفہ کے باہر کوچ کے لیے حکم کے انتظار میں خیمہ زن تھا۔ اسی دوران جب ابن زیاد کو امام علی مقام کی عزیمت کی خبر ملی تو اس نے ابن سعد کو حکم دیا کہ اپنا لشکر لے کر امام علی مقام کی طرف کوچ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ابن سعد نے امام علی مقام کی طرف کوچ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ابن زیاد نے اس سے رے کی حکومت واپس لینے کی دھمکی دی تو ابن سعد مجبور ہو کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ یعنی ابن سعد نے یہاں بھی حکومت چھن جانے کے خوف سے سر تسلیم خم کر دیا اور کربلا میں جا وارد ہوا۔ اس نے سب سے پہلے قرہ بن قیس حنظلی کو امام علی مقام کی طرف روانہ کیا تاکہ امام سے پوچھ لے کہ آپ عراق آئے ہیں۔ امام علی مقام نے اس کو جواب دیا، مجھ کو کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہیں تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ ابن سعد کو جب امام علی مقام کا یہ جواب ملا تو اس نے منوعاً ایک خط میں لکھ کر ابن زیاد کی طرف قاصد روانہ کر دیا، لیکن ابن زیاد ملعون نے شمر ذی جوشن و دیگر رفقا کے اکسانے پر ابن سعد کو جواب دیا، تم حسین کے ساتھ جنگ کرو گے یا سپاہ کوفہ کی امارت اور قیادت شمر کے سپرد کرو گے؟ ابن سعد کی بدبختی کہ وہ دنیا کے لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور حسین سے جنگ کروں گا۔ پس وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور اعلان جنگ کرتے ہوئے سب سے پہلا تیر خود امام علی مقام کے لشکر کی طرف پھینکا۔ عمر ابن سعد کی بدبختی یہیں ختم نہ ہوئی، بلکہ اس نے جنگ کے اختتام پر امام علی مقام اور آپ کے شہید رفقا کے جسموں پر گھوڑے دوڑانے اور ان کے پاک جسموں کو پامال کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ پس اس کے حکم پر عمل کیا گیا اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں موجود تمام باپردہ خواتین کو اسیر بنا لیا گیا۔ یہاں امام طبری ایک روایت نقل کرتے ہیں، جنگ کے بعد قیدیوں کو لے کر ابن سعد جب ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے اس سے وہ خط طلب کیا جو اس نے جنگ کا حکم دینے کے لیے ابن سعد کو لکھا تھا۔ ابن سعد وہ خط کھو چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے ابن زیاد کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تمام کارروائی کے بعد ابن سعد کا ایک قول تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی اس نے کہا، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ دوستو، ابن سعد واقعہ کربلا کے بعد بمشکل 5 سال زندہ رہ سکا، کیونکہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے خون امام علی مقام کے انتقام کے طور پر قتل کر دیا تھا۔ مختار نے ابن سعد کو قتل کروا کے اس کے جسم کو جلانے کا حکم دے دیا اور اس کا سر مدینہ طیبہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھجوا دیا۔ جہاں تک عمر بن سعد کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کا سوال ہے تو ابن سعد کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو کہ پیغمبر آخر الزماں کا ننیالی خاندان ہے۔ اس لحاظ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ماموزاد بھائی لگتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد یعنی ابن سعد، جس نے کربلا میں نواسۂ رسول آخر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی کا بیٹا تھا۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔